قرآن سکھن والا اور قرآن سکھان والا دنیا کائنات کے اندر سب تو بہترین انسان ہے، اور یہ اندر کوئی شک نہیں۔ رمضان المبارک ہے، بہت سارے لوگوں نے قرآن کو سنیا اور بہت سارے لوگوں نے قرآن کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں محبت کرنے والے نال محبت فرمائی ہے۔ اور میں انہاں والدین کو سلام کرنا کہ جنہاں والدین نے اپنے بچیاں کو قرآن کا قاری اور قرآن کا حافظ بنایا۔ یہ چھوٹی جی بات نہیں کہ 30 بارے اپنے سینے کے اندر جمع کرنا اور پھر انہوں یاد کرنا، پھر انہوں مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر سنانا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں زبر زیر میں قرآن کے اندر، ہر زبر کو وہی جگہ تے پڑھنا، ہر زیر کو وہی جگہ تے پڑھنا، ہر پیش کو وہی جگہ تے پڑھنا، کھڑی زبر کھڑی زیر کو وہی جگہ تے ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ جو منظر یاد کی تھی پہلے 10 پاریاں کے اندر، میں اپنے استاذ محترم دلال اللہ انہوں نے قبر تے کروڑ رحمتہ فرمائے، ایک اڑک آئی 7ویں پارے کے اندر، بھولیا نہیں صرف اڑکیا ہوا۔ استاد نے اچھی طرح کھینچا، انہیں کیا غلطی تے بڑی دور دی گل ہے، اڑک کیوں آئی ہے؟ آخری لفظ تے جا کے بھول گیا وہاں سبق کے دوران، آخری لفظ تے ادو اسی محسوس کرتے سا کہ اے استاد محترم سارے نال ظلم کرتے رہے، سارے والدین سارے نال ظلم کرتے رہے کہ سانو دور گھروں کر دیتا، دور دراز کے علاقے کے اندر قرآن سیکھن واسطے سی آئے، قرآن پڑھن واسطے آئے، ایتھے استاد سارے نال ظلم کرتے رہے، رات بھر سانو جگاتے رہے، لمبی راتاں دے اندر جگانا، صبح تہجد کے ٹائم 3 بجے اٹھانا، پھر سارا دن پڑھنا، پھر آخری لفظ تے جا کے جناب اڑنا یا بھولنا، کہنا جاؤ واپس سب یاد کر کے آؤ۔ اسی اس دور کے اندر دل کے اندر سوچتے سا یار استاد سب اندر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اج دل کے اندروں دعا نکل دی ہے کہ اللہ سارے استادوں کے اوپر اپنی کروڑ رحمتہ فرمائی۔ بڑے بڑے قاری میں حافظ حمزہ صاحب کا قرآن سن رہا سا، اللہ اس بچے کو اپنے حفظ مان کے اندر رکھے۔ آپ یقین کرنا، دیکھو قرآن کے اندر غلطی آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، پڑھتا پڑھتا بچہ بھول جاتا ہے، قاری قرآن بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، بھولنا اس چیز کو کیا جاتا ہے جس چیز کے اندر، جس لفظ کے اندر ترجمہ بدل جائے۔ قرآن کی زبان کے اندر، قرآن کی زبان کے اندر بھولنا کو کیا جاتا ہے زبر کو زیر پڑھیا جائے یا زیر کو زبر پڑھیا جائے، لفظ کو بھولنا غلط نہیں کیا جاتا، غلطی نہیں کیا جاتا۔ زبر کو زیر کی جگہ پہ پڑھیا جائے، زیر کو زبر کی جگہ پہ پڑھیا جائے، اس وقت قرآن کا ترجمہ، قرآن کا معنی بدل جاتا ہے۔ اور حافظ صاحب کا قرآن سننا سا، میں یقین کرنا اللہ کی قسم اپنے استاذہ کو دعا دیتا سا، میں کہ اللہ تیرا شکر ہے سانو ایسے استاذہ دیتے نہیں جنہاں ساری زبر اور زیر کی غلطی کو بھی نہیں چھوڑیا۔ اللہ انہوں نے اپنی رحمت و برکت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں والدین کے اوپر اپنی رحمت فرمائے جنہاں والدین کو سانو پروان چلایا، جنہاں والدین نے ساری تربیت فرمائی، اور انہاں کی کوشش اور محنت پہ انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ الرحمن قیامت والے دن اللہ انہاں نے سر پہ تاج رکھے گا۔
میرے تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حافظ قرآن دیا فضیلتاں بیان کیتیاں نے، کچھ انہاں دے والدین دیا فضیلتاں بیان کیتیاں نے۔ فرمایا لوگوں، او والدہ جڑی اپنے گھر دے اندر رہ کے اپنے بچیاں دی تربیت کر دیئے اور اپنے بچیاں کو رات بھر جگا کے اور انہاں کو قاری قرآن بنایا ہے اور پھر خود انہاں دی تربیت کی تھی، اس والدہ کو سلام، اس باپ کو سلام، اس خاندان کو سلام۔ میرے تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو عظمت اور شان عطا فرمائے گا، کچھ لوگوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، کچھ لوگوں کو عظمت اور مقام عطا فرمائے گا، کسی کو اللہ پاک اپنے سجے ہاتھ تھلے جگہ عطا فرمائے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جناب سجے ہاتھ تھلے جگہ عطا فرمائے گا، کسی کو سجے ہاتھ پاسے جگہ عطا فرمائے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے جگہ عطا فرمائے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا، لوگ انہوں نے دیکھ کے رشک کریں گے، انہوں کے اندر میرے تیرے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں حافظ قرآن دے والدین ہون گے اور انہوں نے اللہ ساری مخلوق دے سامنے کھڑا کرے گا اور انہوں نے سر دے پر سونے دے تاج رکھے گا اور لوگ انہوں کی چمک دیکھیں گے، اللہ کی قسم سورج اور چند نالوں زیادہ چمک اس سر دے تاج دی ہوگی۔ اس بچے دے والدین دی عظمت اور شان ہے جس بچے نے قرآن کو حفظ کیتا، جس بچے نے قرآن کو یاد کیتا۔ اصل اندر قرآن ہے کیا چیز؟ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا۔ او کائنات دے لوگوں، تواڈے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، تواڈے دل پتھراں نالوں بھی زیادہ سخت نے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة انہاں پہاڑ دے پتھراں نالوں زیادہ سخت تواڈے دل ہو چکے نے۔ اللہ جی کیویں ساڈے دل انہاں پتھراں نالوں زیادہ نے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگوں تسی پتھر نہیں دیکھے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، او کائنات دے لوگوں، تہاڈے دل کتنے سخت ہو چکے نے۔ اللہ اس قرآن کو پڑھ دے ہوتے تہاڈی آنکھاں دے اندر آنسو نہیں ہوندے، اس قرآن کو پڑھ دے ہوتے تہاڈے دل اثر نہیں کردے، اس قرآن کو پڑھ دے ہوتے تہانوں پتہ نہیں چلدا کہ اصل اندر قرآن اندر کی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ اور تسی دیکھ دے نہیں جناب پتھر آسمان دی طرف مطلب اونچائی دی طرف اس طرح زمین دی طرف لڑکھڑاندے رہے اور لڑکھڑاندے نے جناب، اور پتھر اس طرح ٹوٹدے نے تے انہاں دے اندروں پانی پھٹ پیندا ہے، پانی نکل آندا ہے، چشمے نکل آندے رہے اور چشمے چلدے رہے۔ لوگوں تسی دیکھ دے ہو بلندی تو پتھر ٹوٹدا ہے تے زمین دی طرف گر جاندا ہے، پتھر ٹوٹدا تے او دے اندروں پانی دے چشمے ابلدے رہے۔ اللہ میرا رب فرماتا ہے پتہ جے ایویں تے نہیں گر دے، ایویں تے نہیں بلندی تو زمین دی طرف گر دے، ایویں تے ٹوٹ جاندے، ایویں تے انہاں دے اندروں پانی نکلدا اور انہاں چشمیاں دی جناب نہراں چل پیندیاں نے، ادھر نہراں تے دریا چل پیندے نے۔ اللہ میرے اللہ کیوں دریا چل دے رہے، کیوں پتھر ٹوٹ دے رہے، کیوں بلندی دے پتھر
زمین کی طرف لڑکن آ جاندے نے میرا رب فرماندا ہے او کائنات دے لوگوں انہاں پتھراں نالوں زیادہ تہاڈے دل سخت نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ صرف اور صرف اللہ دے ڈر دی وجہ تو گرتے ٹوٹ جاندے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو بلندی تو زمین دی طرف گرتے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو بکھر جاندے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں دے اندروں پانی جاری ہو جاندا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں پانی دیاں نہراں چل پیندیاں نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں نہراں دے جناب آنسو جڑے نے نا انہاں دے دریا چل پیندے نے فرمایا لوگوں تہاڈے دل انہاں پتھراں نالوں زیادہ سخت ہو چکے نے اسی پڑھ رہے ہو اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر ورحم مگر دل دے دو آواز نہیں نکل دی جناب صرف زبان تو بات کرنے اللہم اغفر اللہ معاف کر دے ورحم اللہ ساڑھے پہ رحمت فرما دے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وحدنی وعافنی ورزقنی کتنے سی اللہ کو لو رزق مانگ رہے ہیں کتنے اللہ کو لو سی اپنی بخشش مانگ رہے ہیں کتنے اللہ کو لو اپنی عفیت مانگ رہے ہیں کتنے اللہ کو لو بلندیاں دے عزت مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین دی قسم ہے ساڑھے دل دے اندر آواز نہیں نکل دی اگر دل دے اندر آواز نکلے نا صرف ایک باری اللہ کو کہنا کافی ہے اللہم اغفر لی ایک بار کہنا کافی ہے اللہ دی قسم اللہ ساڑھے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایک بار کہنا کافی ہے کس نے امام جعفر کو پوچھا رحمت اللہ علیہ میں بڑی بار استغفار کرنا ہوں تے میرا دل سکون اندر نہیں ہوتا کہنے لگے یار تیرے استغفار دی ضرورت ہے جرا تو استغفار کر دے نا اس استغفار نو بھی استغفار دی ضرورت ہے امام صاحب اپنی مسجد دے اندر بیٹھے رہے ادھر استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے جا رہے ہیں ایک بندے نے آگے نال نماز پڑھی جناب وصل دے وقت ہے جناب امام صاحب دے نال کن لگاتا ہے سننا امام صاحب کی ورد کرتے رہے کی پڑھتے رہے پہن اندر میں سننا رہا امام صاحب میرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں اثر دیا کہ نماز پڑھی امام صاحب اسی جگہ دے بیٹھے رہے استغفار پڑھتے جا رہے ہیں مغرب پڑھی دے استغفار پڑھتے جا رہے ہیں عشاء پڑھ کے میں امام صاحب دے کول بیٹھ جانا میں کیا امام صاحب میں تھانوں ظہر دا دیکھ رہا ہوں ظہر دا تھانوں دیکھ رہا ہوں ظہر دی نماز تہاڈے نال پڑھی نماز تو بعد تسی استغفار پڑھنا شروع کیتا میں اثر دیا کہ نماز پڑھی تسی اپنی جگہ تے بیٹھے تے استغفار پڑھتے رہے میں تہاڈے نال آ کے مغرب پڑھی مغرب تو بعد پھر تسی استغفار پڑھتے رہے پھر میں کہ عشاء پڑھیے نا امام صاحب اب اس وظیفے نو چھوڑ دو نا اللہ کو کرے تواڈے اللہ تواڈی دعا نو قبول کر دے نا اینو چھوڑ دو نا امام صاحب نے بڑا پیارا جواب دیندے رہے فرمایا اے نوجوان اے آدمی پوچھن والے میں ایک باری کیا ہوئے گا میں 100 دفعہ کیا ہوئے گا میں 10,000 بار کیا ہوئے گا اور میرے 10,000 نال کہن نال کوئی فرق نہیں پیندا میں 1000 دفعہ کہاں یا لکھ دفعہ کہاں کوئی فرق نہیں پیندا اگر میرا رب ایک بار کہہ دے جعفر جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے میں 1000 بار پڑھا تے کوئی فرق نہیں میں 10,000 بار پڑھا تے کوئی فرق نہیں میں لکھ بار پڑھا تے کوئی فرق نہیں میں لکھ بار کہا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے میرے اللہ کا ایک بار کہنا اے جے امام جعفر اے میرے بندے جا میں تینوں معاف کر دیتا اگر اللہ نے ایک بار کہہ دیتا میری دنیا بھی بن جائے گی میری آخرت بھی بن جائے گی ایک بار کہنے اوپر اے جڑی ماں اٹھ دی ہے نا تہجد دے وقت اللہ اکبر
اپنے بیٹے کو تیار کر دیے کبھی اپنے بچیاں حفظ واسطے پاؤ تے صحیح اللہ اکبر تمہیں یاد ہوئے گا کہ سردیاں دے اندر سخت سردی اندر میں اپنے اس بچے کو چھوٹا جا سی آلیا میرے بھائیوں کو یاد ہے جی سرور صاحب جی مشتاق صاحب بیٹھے ہیں دوسرے صاحب میں جی بکن دے اندر مار کے رونا ہے صاحب نے کہنا ہے کی ظلم کرتے ہوئے دیتے ہیں میں نے ایسا کوئی بات نہیں اللہ کی قسم قرآن سنے دل خوش ہو گیا اللہ اکبر اے والدین دیا بیلتا نے حاجی صاحب بھی اپنے بچے کو نشہر ملکر چھوڑ کے ہوتے سن بھائی وارث بھی چھوڑ کے ہوتے سن اللہ اکبر قرآن بچے کس کو والے سناندے سنتے نے ماں جدو رات کو اٹھ دیے نا قاری صاحب کا پیغام ملتا ہے میری بہن میرے بھائی بچے کو 3 بجے مدرسے بھیجنا ہے یارو سردی دیا راتاں نے دھندا پئیاں نے میں اپنے بیٹے بڑے ہوا عبدالعلیم کو مدرسے چھوڑ کے ہوندا رہا وا اللہ اکبر دھندا پئیاں بکل مار کے چھڈ کے ہونا اس ماں کو پوچھنا جن نے 2 نفل پڑھنے نے 2 نفل پڑھ کے اس آپ نے ہاتھ اٹھا لینے نے اٹھا کے آندی ہے اے میرے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے رستے دے اندر تے کر دیتا ہے میرے اللہ میرے بیٹے دیا دعا پہ حفاظت کرے ماں دعا کر دیئے موسیٰ پوچھ دے رہے اے میرے اللہ انہوں میرا جنت دا گوانڈ بخا دینا ابیخ ماں دی دعا کیسی ہے میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا جناب موسیٰ دے اے میرے ربا منو میرے ہمسایہ بخا دینا جڑا جنت دے اندر میرا ہمسایہ بنے گا میرا رب فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ فلاں بازار دے اندر چلا جا فلاں قوم شہر دے اندر چلا جا اس بازار دے اندر ایک آدمی ہے جڑا جناب گوشت بناندا ہوئے گا جناب کسائی ہوئے گا جا میرے موسیٰ او بندہ تیرا جنت دے اندر گوا دینا اللہ اللہ جناب موسیٰ اس جگہ تے پہنچ دے رہے اس بندے دے قریب آ کے بیٹھ جاتے رہے جناب موسیٰ صبح آندے رہے اس بندے دے قریب آ کے بیٹھ جاتے رہے آندے رہے بھائی نوجوان میں تیرا آج مہمان میں کیا تیرا میں تیرا جب پر ہونا مان انہیں کہا بزرگوں بیٹھ جاؤ انہوں نے پتا جناب موسیٰ دے اللہ دا نبی تے اللہ دا لاڈلا رسول ہے اللہ ایدے اوپر اپنے جبریل کو بھیجدا ہے اے کلیم اللہ بھی ہے اے اللہ دا باتاں بھی کردا ہے اللہ دا ملدا نے باتاں کردا ہے اللہ ایدے نال باتاں کردا ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کول بیٹھے نے جناب موسیٰ دیکھ دے او نوجوان جس وقت گوشت فروخت کر دینا اس گوشت دیا چھوٹیاں چھوٹیاں ٹکڑیاں بناتا ہے جنہیں قیمہ بناتے ہیں جناب چھوٹا چھوٹا اچھا گوشت بہترین حصے دا گوشت نکال کے جناب ایک پاسے رکھتا جاتا ہے دوپہر ہو جاتی ہے شام قریب ہو جاتی ہے وہ اپنا سامان سمیٹ دے اپنے گھر دے اندر جاتا ہے اللہ بزرگوں تسی میری بیٹھک دے اندر بیٹھو نا میرے ڈرائنگ روم دے اندر بیٹھو نا میں ذرا اندروں ہو کے اور نوجوان اندر جاتا ہے اللہ غصہ نہ کرے آجے تسی میرے مہمان ہو تھوڑا وقت لگ جائے گا ذرا اندر ایک چھوٹا جا کام ہے میں کر کے آ جانا جناب موسیٰ علیہ السلام جناب بیٹھک دے اندر بٹھا دیتا جاتا ہے جناب نوجوان اندر جاتا ہے وہ ہانڈی دے اندر گوشت پاتا ہے انہوں بوائل کرتا ہے وہ دا سیرہ بناتا ہے سامنے ایک وڈیری مائی لیٹی ہے جنہیں وہ اٹھیا نہیں جاندہ پاسا نہیں بڑھیا جاندہ انتہائی ضعیف ہو چکی ہے اس نوجوان نے اس ماں کو اٹھایا ہے انہوں صاف کیتا ہے انہیں ہونٹ صاف کیتے ہیں انہیں منہ صاف کیتا ہے اپنی ماں دا جناب چہرہ صاف کیتا ہے پھر وہ جڑا سیرہ بنایا نا انہیں ہونٹا دے نال لگاندا ہے جناب انہوں پھراتا ہے
منہ صاف کرتا ہے، گود اندر بٹھا لیتا ہے، وہ دی ماں اس طرح اشارہ کرتی ہے، جناب وہ نوجوان اپنی ماں دے منہ دے نال اپنے کن لا دیندا ہے، جناب کن لا کے پیچھا کر دینا، جناب اپنے ہونٹاں تے مسکراہٹ آ جاندی ہے، جناب موسیٰ دے کول چلا جاندا ہے، اللہ حضور حکم فرماؤ ہون کی لین آئے ہو، جناب دسو تواڈے سامنے کی پیش کراں، کھانا پیش کردا ہے، جناب موسیٰ فرماندے نے اے نوجوان کھانے نو چھوڑ دے، پین نو چھوڑ دے، مہمان نوازیاں نو چھوڑ دے، بس ایک بات تے دس دے۔ ہاں نوجوان پوچھ رہا ہے جی جناب بزرگوں دسو کی پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا او بزرگ جڑے نے تیرے کی لگ دے نے؟ فرمایا میری امی جان ہے، جناب ضعیف العمر ہو چکے نے، عمر دے اس حصے دے اندر پہنچ چکے نے کہ میں خود انہاں نو سلانا، خود انہاں نو اٹھانا، خود انہاں دی صفائی کرنا، خود انہاں نو پلانا تے کھلانا وا۔ انہاں کیا ٹھیک ہے یار، انہاں تے کان دے اندر کی آکھیا ہے؟ وہ نوجوان آندا ہے جناب بزرگوں کیویں دیاں باتاں کردے ہو؟ او دے ماں بڑے رہی ہے، چھڑ دیو دیاں جی گلاں کردی ہے چلے آ رہی جناب تسی اپنا دسو نا۔ جناب موسیٰ فرماندے نے نہیں نوجوان، جس الفاظ سے تو مسکرایا نا وہ الفاظ دس تیری ماں نے کی آکھیا ہے۔ جناب موسیٰ وہ نوجوان آندا ہے اے جناب بزرگوں میری ماں جدوں میں انہاں دا منہ صاف کرنا وانا، جدوں میں انہاں نوں کھانا کھلانا وانا، جدوں میں انہاں دی صفائی کر کے جناب انہاں دے قریب بیٹھ جانا، پھر انہاں دے ہونٹ ہلدے نے، منوں اشارہ کردے نے، میں اپنا کن جناب انہاں دے ہونٹ دے نال لگا دینا۔ میری ماں دی ہے اے میرے پتر جا جنت دے اندر تینوں نبی موسیٰ دا ساتھ عطا مل جائے، جنت دے اندر تینوں نبی موسیٰ دا گوانڈ مل جائے۔ اے ماں دعا کر رہی ہے جناب موسیٰ دے خوش ہو جا، اللہ نے تیری ماں دی دعا قبول فرما رہی ہے، خوش ہو جا، تیری ماں دی اللہ نے دعا قبول کر رہی ہے۔ یارو حافظ قرآن دے نال وہ دے ماں باپ دی دعا ہوندی ہے، اور عالم دین دے نال وہ دے ماں باپ دی دعا ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم فرمایا اور والدہ والد سن لو، میرے بھائیوں تسی بھی بیٹھے ہو، میری والدین اوپر بیٹھے نے، بزرگ ماما بیٹھی رہے، بزرگ ایتھے بیٹھے نے، فرمایا تسی جدو ایسا ہاتھ اٹھا دے ہو نا اپنے پتر دا نام لے کے دعا کریا کرو، اپنے بچیاں دا نام لے کے دعا کریا کرو۔ اللہ جی اللہ دے پیغمبر کیوں نہ لئے اسیوں جی بھی کہہ سکتے ہیں اللہ میرے تیجا پتروں جناب معاف کر دیں یا انہوں عزت عطا فرما دیں۔ فرمایا نہیں نہ لے کے دعا کریا کرو، تواڈے ہونٹاں تو نہ نکلن گے، اللہ تہاڈی دعا نو رد نہیں کرے گا، نہ لے کے دعا کرو۔ اور علماء کرام محدثین لکھ دے رہے باپ دی ماں دی دعا اس طرح ہے اللہ کے ہاں جس طرح ایک نبی اپنی امت واسطے دعا کرتا ہے، جس طرح نبی دی دعا اللہ کسی بھی صورت کے اندر رد نہیں کرتا، اسی طرح ماں اور باپ دی دعا بھی اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے احباب، ایدے پر بڑیاں گلہ ہو سکتی ہیں، صرف ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا، جنہوں سے ذبیح اللہ آنے کیا لیا جی ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام، ماں کی تربیت ہے، ماں کی تربیت اللہ نے خواب کے اندر دکھایا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا وا پیا، پتر کو تیار کیتا، انگلی لا لیا، پہلا اس تو اما جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اسماعیل علیہ السلام چھوٹا جہاں دودھ پیندا ہے، جڑے مکے گئے نے نا حاجی مرتضیٰ صاحب کو گل سناتے ہیں مکے دی، جڑے مکے گئے نے عام طور پہ گلاں سناتے ہیں، اسی صحیح کیتی، بجے نسے دوڑے، پتہ نہیں صحیح اندر جنہوں نے اسی کیوں دوڑ دیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے صحیح کرنا فرض قرار دے دیتا ہے، پتہ نہیں کیوں ایک پتر دی ماں تے دوڑی ہے، اپنے پتر واسطے
دوڑی ہے کوئی نہیں دوڑی دودھ سک کے آئے کھانا پک کے آئے فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا باپ دعا کرتا ہے اپنے بیٹے واسطے خامد دعا کرتا ہے اپنی بیوی واسطے اور حکم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اے میرے خلیل اے میرے دوست اے میرے ولی اے میرے رسول جا اپنی بیوی نو اپنے حرم نو میرے حرم کو چھوڑ کے انہیں چونکہ چھوٹا جنہ بچہ ہے چند دنہ دا خوراک ستو دے پانی ہے جناب ایسی وادی کے اندر چھوڑ ہے جنہوں اللہ نے قرآن نے کیا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم عند بیتک المحرم اللہ کا قرآن اندر ہے ایسی وادی جتے کہا نہیں ہوندا ایسی وادی جتے درخت نہیں ہوندے ایسی وادی جتے سبزہ نہیں ہوندا ہزاروں سال گزر گئے دینا آج بھی جا کے دیکھ لو اس وادی کے اندر سبزہ نظر نہیں آئے گا اور بنجر پہاڑ آج بھی نظر ہوں گے ایسا پہاڑ دے ہو جاتا ہے باپ دیکھ اپنے بیٹے واسطے دعا کرتا ہے ایک باپ بیٹے کی محبت کے اندر ایسا جناب پہاڑ دے اولے ہو کے پہاڑ دے پاسے بہ کے ایسا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اتا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات دعا کر دے اللہ میں تیرے حرم دے کول اپنا حرم چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ تیرے گھر دے کول اپنی بیوی دے اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے رب العالمین تو دیکھ سکنا بے آسرا نہیں اللہ تیرا آسرا ہے ایتھے پرندے بھی موجود رہے میرے اللہ ایتھے کھان واسطے کوئی چیز نہیں انہوں رہن واسطے کوئی چیز نہیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم فرمایا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات اللہ انہوں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ لوگوں دے دل انہاں دی طرف موڑ دے اللہ انہوں ثمرات دے اندر رزق عطا فرما دے اے باپ دی دعا ہے وقت گزریا ماں دی چھاتی سک جاتی ہے ستو مک جاتے ہیں پانی ختم ہو جاتا ہے ماں چار چفیرے دیکھتی ہے اپنے آپ کو نہیں اپنے شیر خار بچے کو دیکھتی ہے چھوٹا جنا بچہ 2-4 مہینے تھا گرمی انتہائی اور پتھر کو بیٹے نے چھوڑ دی نہیں مجبور ہو کے چھوڑ کے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیا دے سبحان اللہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت اے حاجرہ جڑی ہے نوجوانی دی عمر ہے کسی نے لکھا ہے بادشاہ دی دھی سی اب بادشاہ دی بیٹی سی ابراہیم نے رہے ایسا دے جا ابراہیم نے آجا میری بیٹی میں تیری غلامی نہیں کرے کسی نے کہا کہ بادشاہ دی انتہائی قریب دی قریب سی لے بڑی نیک عورت سی انہوں نے کہا ابراہیم بھی نیک لگتا ہے جا میری بیٹی نو نال لے جا ابراہیم نے انہوں نے نکاح کر لیا شہزادی یہ وقت دی تے بیٹھی کتے میں بنجر زمین تے حکم کی دار بندے آئے اپنے خامت دار اے پرواہ نہیں کیتی کھان واسطے بھی کوئی نہیں دے کے چلا کوئی پیسے بھی دے کے نہیں چلا حکم کی دار اپنے خامت دار اور خامت رو صرف اتنا سوال کر دیئے اے میرے گھر والے منو اینا دس دینا منو
کیوں چھوڑ کے چلا ہے؟ آسمان دی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب ابراہیم آسمان دی طرف اشارہ میں دیے، انہوں پتہ لگ جاتا ہے جناب ابراہیم اللہ کا حکم من کے چلنے نے پتہ کیا اندے نے حسبی اللہ ابراہیم تسی چلے جاؤ اللہ سانو کافی ہے، سبحان اللہ تسی چلے جاؤ پرواہ کو نہیں، اگر اللہ نے حکم نہ چھاٹ کے چلے نا پھر سانو کوئی نہیں ڈر، روٹی ستو چاندی نہ دے ایک دو دن کی کر ادھر سکھ گیا چھاتی جو دودھ سکھ گیا ہڈیاں گڑ گیا کبھی ادھر دوڑ دیے ان الصفا کبھی ادھر دوڑ دیے والمروہ دیواریاں بھی کرنا صفا پہ جاتی ہے پھر پرت کے پتر کو ملتی مروہ پہ جاتی ہے پھر پرت کے پتر کو ملتی پھر مروہ پہ کھلو کے اثر دعا کر دی اللہ ساڑھے حفاظتہ فرما اللہ میرا چھوٹا جا بچہ ہے میرے حفاظتہ فرما کتنے میں آ گیا اللہ تیرے حکم نہ پڑا نبی چھوڑ کے چلا گیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں صفا پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اما جی حاضرہ کی سنت اجاگر کرو اللہ کو یہ دعا کو قبول کرے گا اور مروہ بھی ہوں گے تو مروہ بھی دعا کرو اللہ مروہ بھی جگہ تو دعا کو قبول کرے گا یاد رکھے جے جنہیں ساتھی گہنے وہ بھی یاد رکھو اللہ جنہیں لے گیا سالے لے جا اتنے جا کے یاد رکھے جے جنہیں قبولیت کی جگہ ہے نا وہ صفا اور مروہ کی قبولیت کی جگہ ہے اللہ اکبر آواز آتی ہے جناب حاضرہ کو جناب حاضرہ ایسا میری ہے نظر کوئی شاید نہیں ہوتی دوڑ دیئے ڈر جاتی ہے میں اپنے بیٹے کی طرف دوڑا جناب بیٹے نے اڈیاں دے تھلے پانی کا چشمہ پھٹ پیا جناب جبریل امین علیہ السلام اس طرح اپنا پر مار دے رہے ستے زمین نہ پاڑ کے جناب تھلیو آب زمزم نکل اندہ ہے اللہ اکبر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ رمادہ دوڑنا انہا پسند آیا اپنے پتر واسطے ماں کی دعائیں نہیں پسند آئی اپنے بیٹے واسطے میرا رب فرمند آئے اور لوگوں جنی دیر تک تسی اس ماں دی طرح نہیں دوڑو گے اسی دوڑا عمرہ تے حج قبول ہی نہیں کریں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ دا میری نشانیاں دے اندر نشانیاں نے فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما جناب دوڑنا جب عمرہ قبول ہوئے گا دوڑنا جب جناب حج قبول ہوئے گا اے اماں جی آ جاتی ہیں اج پتھر رکھ دیا جاتی ہیں تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں جی دے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا نزول فرمائے اگر ماں جی اس چشمے کو نہ روک دیا چشمہ پوری دنیا میں پھیل جاتا اور اس نسل دے اندروں اے ماں دی دعا سنو ایک بس اے آخری بات ہے اے حاضرہ دی دعا ہے ابراہیم دی دعا ہے باپ اور ماں دی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل اندروں تو میرے نبی جناب محمد کو پیدا فرمایا اے دعا جے ماں دی اے دعا جے باپ دی اے میرے بزرگوں اے میری ماں اے میری بیٹیوں اے میری ہمشیرہ اور نوجوان ساتھیوں اللہ جنہوں کو اولاد دے دے اور جنہ دی اولاد ہے ہمیشہ دعا کریا کرو یا اللہ ساڑی اولاد کو حافظ قرآن بنا دے ساڑی اولاد کو حافظ قرآن بنا دے اور دعا تسی کر دے اللہ دی قسم اللہ نے پاگنا لائے تے سمجھا دے میرے تخم میں فرق ہے دعا نہیں کر کے دیکھو ایویں بات نہیں کی تھی میرے پیغمبر کی دعا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ ماں اور باپ کی دعا کو رد کرتے ہی نہیں اسی تو آگے کون بیٹھے ہیں اللہ کی قسم ماں اور باپ کی دعا ہے حافظ حمزہ صاحب نے تو انہوں پورا قرآن پاک سنا ہے والدین کی دعا ہے تو انہوں قرآن کے حافظ نظر اندے رہے اینا بڑھیا ماں پیو نے پوچھو جنہاں دے قرآن دے حافظ دے کمیں راتاں نو جاگ دے سن کمیں دنوں نو انہاں دے مدد سفر کر دے سن اسی اپنے بیٹے دا پتہ کریے کتنے بے
اس طرح حافظ قرآن بنتے رہے، اس طرح عالم دین بنتے رہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اے سب تو بہترین لوگ نے، سب تو اچھے لوگ نے، دنیا جہان کے اندر انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے احباب، اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو قرآن